السلام علیکم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ پاک نے بہت وسیع بنایا ہے، لیکن اس کائنات کے اندر ہر کام میں اگر غور سے دیکھا جائے تو دو پہلو ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں انسانوں کی نسل بڑھانے کی تو اس میں بھی ایک اللہ پاک نے جوڑے بنائے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دن اور رات کو دیکھیں تو یہ بھی ایک لمحات کی ہر دن کی اپنی اہمیت ہے، رات کی اپنی اہمیت ہے، اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ہم اگر صرف دن ہوتا، ہم یہ سوچ سکتے ہیں تو کیسا ہوتا اگر رات نہ ہوتی، یا صرف رات ہی رات ہوتی، دن نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ ہماری سوچ وہاں جا کے رک جاتی ہے، ہم اس چیز کو قبول ہی نہیں کر سکتے، ہمیں اس نظام چلتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ اگر جو آج کل اللہ پاک کا بنا ہوا ہے، اس سے دوسری طرف اگر ہم سوچ کو لے جائیں تو ہمیں بالکل ہی زندگی نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہم درختوں کی بات کریں، ہم پھلوں کی بات کریں، جو غرض ہے کہ زندگی میں ہر کام کے لیے اللہ پاک نے ساتھ بنایا ہے۔ تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں نے جو اس ویڈیو کے اندر پیغام دینا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے انسانوں کے اندر یہ ایک انسانی تقاضا ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب تک اس نے مرنا ہے تب تک اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی رہیں گی، اور یہ ایسا ایک سلسلہ ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ زندگی میں جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہونی ہے، اس نے معاشرے کے اندر اپنے مراسم بڑھانے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ زندگی کے ماحول کا پتہ چلنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات بھی بڑھنی ہے۔ اب آپ کو پہلے میں حقیقت بتا چکا ہوں کہ ہر کام اکیلا نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح اللہ پاک نے یہ جو ہماری خواہشات ہیں ان کے ساتھ جس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، یا جس کے ساتھ اس کا سمجھ لیں کہ تعلق ہے گہرا، جیسے دن اور رات کا ہے، تو اسی طرح خواہشات کا جو تعلق ہے وہ ہے ہمارے ضمیر کی آواز کے ساتھ۔ آپ لوگ ہر انسان کے اندر سے نا ہر کام کے وقت ایک آواز آتی ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ اب فرض کریں ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں، ہم فزیکلی یا ظاہری طور پہ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اندر اندر سے نا ایک احساس یا اس کو کہہ لیں کہ اپنے آپ میں سے ایک سوچ سی ہمیں اکساتی رہتی ہے، اس احساس کو یا اس سوچ کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ اب ہم صرف خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتے، ہمیں مل جل کر دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری یہ جو خواہش ہے یہ کس حد تک پوری ہونے کے قابل ہے، یا اس خواہش کے پورا ہونے کے بعد ہمارے اندر کیا اصلاح آ سکتی ہے، یا اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ خواہش ہمیں غلط راستے پہ لے کے جا رہی ہے، تو یہ ساری جو ہمیں اندر سے ہمارا ضمیر ہمیں آوازیں دے رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم خواہشات کے پیچھے چل پڑیں یا اپنے ضمیر کی آواز یا ضمیر کو بھی مد نظر رکھیں۔ تو جو اصل حقیقت ہے یا جس کے بعد آپ کی زندگی میں خوشی آنی ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم خواہشات کے پیچھے نہ دوڑیں، بلکہ ان کو اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ میں ایک فیصلہ کریں۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے فیصلے جو ہیں اگر ہم ضمیر کی آواز کے ساتھ اور اپنے دل سے جو ہمارے اندر خیال ہے اس کو اپنی خواہشات کے ساتھ میچ کریں گے تو ہم جو درمیان سے ایک راستہ نکلے گا وہ اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی سوچ ہے، یا یہ آج کا جو پیغام ہے اس پہ زیادہ تفصیل، کیونکہ ہر ایک کی کیٹیگری مختلف ہے، سمجھانا یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم اپنی خواہشات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اگر ہم ان خواہشات کی وجہ سے اپنے اندر برائیاں پیدا کریں، اپنے آپ سے کچھ غلط کام کریں، اپنی طرف سے غلطیاں کریں، تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ نہ صرف نقصان کا باعث ہے بلکہ ہماری زندگی سے سکون اور اس طرح کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے آج ہم مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو اصل راستہ ہے زندگی کو خوشحال بنانے کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کو اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اندر جو بھی خامیاں ہیں ان کو دور کریں اور اپنی خواہش کو ایک اچھے راستے پہ لے کے چلیں۔ اگر ممکن ہے، اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ خواہش
یہاں سے چلی ہے، یہاں اس نے مکمل ہو تو جانا ہے، لیکن اس کے یہاں مکمل ہونے کے بعد سے ہمیں پریشانیاں ہیں تو ہم یہیں پہ اس کو سٹاپ کر دیں اور ہم اپنا راستہ بدل لیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بہت وسیع نظام بنایا ہے، جب ہم اپنی سوچ بدل لیں گے، ہم ایک اچھا فیصلہ کرنے والی اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لیں گے، تو ہمارے لیے خواہشات بھی ایسی ہی آئیں گی جو ہمیں آگے اچھے ہی راستے پہ لے کے جائیں گی۔ تو یہ آج کا میرا پیغام تھا جو کہ بہت اہم ہے۔ اس کے بغیر ہم زندگی میں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر ان کا ازالہ نہیں ہو پاتا، لہذا ہم وقت سے پہلے اپنے آپ کو ایک اچھے دائرے میں رکھیں۔ نظام کائنات جیسے چل رہا ہے اور جس طرح ہم اللہ پاک ایک بہت بڑے نظام کو چلا رہے ہیں، اور یہ ہدایات ہمیں ان کے اللہ کے نظام سے ہمیں ہدایات پکڑنی چاہیے کہ اگر وہ نظام ان اصولوں پہ چل رہا ہے تو ہماری زندگی بھی ان اصولوں پہ چل کے خوشحال ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں ایسی ہی ٹیکنیک اپنانی چاہیے۔ تو اس بات پر آپ سب عمل کریں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں تاکہ جتنے لوگوں کا فائدہ ہو اتنا یہ چیز صدقہ جاریہ ہوگی۔